یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسور کا ذکر نہیں ہے. لیکن باقی سب باتیں، ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنس اینڈ باقی سب پتا ہے. جس کو سب پتا ہے وہ ڈائناسور کا نام نہیں لیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا نا یخلق ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات پہ غور کرو اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. تو جو چیز انسان کے مشاہدے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے کا حکم کیوں دے گا بھائی؟ قرآن مجید ٹھیک ہے ایک یونیورسل کتاب ہے، لیکن اب ایک خاص زمانے میں خاص لوگوں سے بھی وہ گفتگو کر دی. قرآن مجید کے یہ دو حیثیت ہے، قرآن مجید کائنات ساری کائنات کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، پر قرآن مجید ایک خاص موقع پر خاص لوگوں کو مخاطب کر رہی ہے. تو ان خاص لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی جو ذہنی سطح ہے اور ان کا جو مشاہدہ ہے اس کو ہی پس منظر میں رکھ کر کے، بیک گراؤنڈ میں رکھ کر کے قرآن کلام کرے گا. تو وہ جس زمانے میں جن لوگوں کے درمیان نازل ہوئی انہوں نے ڈائناسور کو نہیں دیکھا تھا، تو ان سے کیوں کہا جائے گا کہ ڈائناسور ہے؟ تو ان کے لیے عمومی بات کہی گئی یخلق ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزیں بھی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے جو تم نہیں جانتے ہو. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالیٰ کی جنود یعنی اللہ تعالیٰ کی فوجیں کتنی ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تم نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا جب انسان دیکھ لے گا، شیطان بھی دیکھ لے گا، فرشتے بھی دیکھ لے گا. ابھی آپ کے لیے وہ غیب ہے. بھائی بہت ساری چیزیں ہماری دریافت میں، کیونکہ ہماری دریافت میں نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اس وقت سائنٹیفک اعتبار سے یہ ناممکن تھا کہ انسان وہ ایک تھوڑے سے وقت میں مکہ سے لے کر کے اور جو ہے شام تک کا سفر کر لے. تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے ایک اچنبھے والی بات تھی، لیکن آج کے دور کے لوگوں کے لیے اچنبھے والی بات نہیں ہے. تو اب ایک بات جو کہی گئی لوگوں نے انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مشاہدے میں نہیں تھی، اس زمانے کا تجربہ اس کو تسلیم نہیں کرتا تھا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں کہی ہیں جو اس زمانے کے انسان کی ذہنی سطح تھی. اور وہ بات یہ بھی ہے جو آگے مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی قرآن مجید کا موضوع یہ ہے ہی نہیں کہ قرآن مجید آپ کو یہ بتائے کہ تاریخ میں کیا کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگ موجود رہے. قرآن کا بنیادی موضوع تو عبرت ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور قرآن مجید اس کا حق. اچھا وہ جو یخلق ما لا تعلمون ہے قرآن مجید میں، وہ خاص جانوروں ہی کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کہا. جو سورۃ النحل کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 5 سے لے کر کے آپ دیکھیں والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تاکلون، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور چوپائے پیدا کیے ہیں جو تمہارے لیے گرمی کا لباس ہے اور اس میں تمہارے لیے منافع ہے، اور اس میں جب تم صبح و شام تمہارے لیے رونق ہے جب تم ان کو چرانے لے جاتے ہو، چرا کے لے کے آتے ہو، اور وہ تمہارا وزن اٹھاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو پیدا کیا، کھچروں کو پیدا کیا اور گدھوں کو پیدا کیا جن میں تم سواری کرتے ہو اور تمہارے لیے زینت ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی پیدا کرتا ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے. تو عمومی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی پیدا کرنے والا ہے. ایک سوال کسی نے چیٹ میں کہا کہ ڈیبیٹ کا پیٹرن اسلام ورسز ایتھیزم نہیں تھا، اس لیے مفتی صاحب نے ریلیجس بک بولا، قرآن نام نہیں لیا. لیکن میں اپنی پوزیشن بتا رہا ہوں، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہم بلیف ان گاڈ ایز ٹاٹ بائی اسلام کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرے مذہب ہیں ان کے اندر بلیف ان گاڈ کافی رانگ بھی ہوتے ہیں. اب یہ ہماری جو پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس میں تو ہم بندے ہوئے نہیں ہے نا کہ ہم جہاں پہ اسلام کی بات نہیں بتا سکتے ہیں. تو جو کہنا کہ بھئی ابھی آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیوں بتا رہے ہو، کیونکہ ہم ابھی یہ تھوڑی کچھ بندے ہوئے کہ ہم اسلام کی بات نہیں، ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ہم دلیلیں تو قرآن مجید نے دی ہیں، وہ عقلی دلیلیں ہی ہیں نا، مطلب دلیلیں عقلی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر مفتی صاحب پابند تھے اس بات کے کہ وہ قرآن پیش نہیں کر سکتے، تو قرآن کی آیت پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی دلیل نہیں پیش کر سکتے، ایسی تھوڑی کوئی بات تھی. اور مفتی صاحب نے جو دلیلیں دی، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا کہ وہ دلیلیں قرآن کی دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتایا نہیں کہ جو استدلال میں کر رہا ہوں یہ قرآن کا استدلال ہے، پر وہ دلیلیں قرآن کی دلیلیں تھیں. بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ جو بات کرے وہ اسلامی کی بات ہے، لیکن اب وہ کیونکہ وہاں پر ایک بات شروع میں ہو گئی تھی کہ مذہب کی بات ہی کہیں گے، تو اس میں انہوں نے دین کے جگہ پر ورلڈ ویو کا استعمال کر لیا کہ ہمارا ورلڈ ویو بھی ہے. سننے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ ورلڈ ویو کی بات کریں تو ان کا ورلڈ ویو سے مراد ان کا اسلامی ہے. تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کے وہ پابند تھے بھائی، ہم تھوڑی پابند ہیں اس بات کے. یہاں ڈیبیٹ تھوڑی چل رہی ہے، یہاں تو تجزیہ چل رہا ہے. تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ کرسچینٹی کے اندر یہ ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام 6000 سال کے قریب پہلے تھے. تو ایک بات یہاں پہ آتی ہے ان کے لیے کہ ڈائنوسور کا کیا تھا معاملہ، کیونکہ گاڈ نے جو ورلڈ کو کریٹ کیا تو اس کے اندر ڈائنوسور کہاں فٹ ہوتے ہیں. اور جب کریشن کا پوری سٹوری جو پورے جیسے آدم علیہ السلام سے جیسس کرائسٹ کی پوری جینیالوجی دی ہوئی ہے،
پوری جینیالوجی کے ان کا بیٹا یہ ان کا بیٹا یہ. لیکن ہمارے لیے بات یہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی ہمیں کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے کہ 6000 یا 6 لاکھ سال یا 6 کروڑ سال, ہمیں ریئلی نہیں پتا ہے اس کے بارے میں, اسلام میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے. تو یہاں پر ہمارے لیے بہت سارے پرابلمز جو کرسچینٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ ڈائناسور کے بارے میں اگر سوچو کہ اس زمانے میں اگر وہی میں آیا ہوتا کہ ڈائناسور تھے, ان کی پوری کلاسیفیکیشن آ جاتی یہ ٹائپ کے ڈائناسور تھے, تو وہ زمانے کے جو عرب کیا بولتے ہیں, بولے واٹ نانسنس از دس, یہ کیا نانسنس ہے, کیونکہ ان کے لیے ریلیونس ہے کیا ڈائناسور کے بارے میں نے بتانا ان کے لیے کوئی ریلیونس تھی. تو یہ تو اتنی سمپل سی بات ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام نے اصول دیے, وہ اصول دیے جو ہمیں نالج حاصل کرنے کی طرف بڑھاتے ہیں, زندگی جینے کا طریقہ بتاتے ہیں. جیسے ایک سمجھ لیجئے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک میپ دیا ہوا ہے, میپ بنا کے دے دیا جائے, یہ لو میپ لو, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کمپس دے دیا جائے یا ایک ٹول دے دیا جائے, جیسے گوگل میپس ہے نا, جو آپ ایک لوکیشن ڈال دو پھر وہ راستہ نکال کے دیتا ہے. تو اس میں سینکڑوں ہزاروں بار آپ نیویگیٹ کر کے صحیح جگہ تک پہنچ سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس ایک ٹول ہے. لیکن اگر ایک چھاپ کر کے ایک میپ دے دیا جائے تو آپ وہ اس میپ کے حد تک رہو گے. اسلام نے ہمیں وہ ٹولز دیے, جینے کا طریقہ سکھایا, دنیا کو دیکھنے کا طریقہ سکھایا, اور یہ ہے اس کے اندر زندگی کی رہنمائی, زندگی کی اصلیت و حقیقت کو پہچاننا, ہمارا خالق و مالک کون ہے, ہم کس کے بندے, ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں, یہاں سے کہاں جانے والے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر نہیں پتا ہے, کسی کو ڈائناسور کے بارے میں معلوم ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ بنانے والا کون ہے, یہ نہیں معلوم ہے یہاں سے کہاں جانے والا ہے, تو وہ بہت ہی ناکام اور بہت ہی بڑا اگنورنٹ پرسن ہے جسے اپنی زندگی کا مقصد نہیں معلوم ہے, اور ڈائناسور کے بارے میں معلوم بھی ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہے خالق کے کائنات کے بارے میں. ہاں, تو یہ سمجھنے والی بات ہے. اور ڈائناسور کے بارے میں علم حاصل کرنے سے اسلام روکتا بھی نہیں ہے, بلکہ ہمیں کہا گیا کہ دیکھو, ہاں تتفکرون, تم غور کرو, اور کہا گیا سیرو فی الارض, زمین میں سیر کرو اور دیکھو. تو یہ سب باتیں ہمیں کرنے سکھایا گیا بلکہ, اور کئی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہے. اب سوچو ڈائناسور اگر دنیا میں رہتے اور ہم انسان بھی رہتے تو کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہمارے لیے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کتنا بڑا احسان ہے کہ ڈائناسور ختم ہو گئے اور ہم لوگ پھر اس کے بعد دنیا میں آئے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.